آکسیڈیٹو سٹریس یہ ہے کہ جب ہمارے جسم میں آکسیجن ایک میٹابولزم میں کام کرتی ہے اور آکسیجن کام آتی ہے تو یہاں ایک مسئلہ بعض اوقات پیدا ہو جاتا ہے کہ فری ریڈیکلز پیدا ہوتے ہیں۔ فری ریڈیکلز آپ سمجھ لیں ایسے کیمیکلز ہیں جو آکسیجن میٹابولزم کے دوران خام خواہ پیدا ہوتے ہیں۔ ان میں آپ یوں سمجھے کہ ادھورا پن ہوتے ہیں اور یہ خام خواہ ہیلدی ٹیشوز کے ساتھ جڑتے ہیں کچھ اٹیکنگ پوزیشن میں، جیسے سیل والز کے ساتھ یا جسم میں جو خلیوں کے اندر انرجی پیدا کرنے کا نظام ہے یہ ان کے ساتھ چمٹنے کی کوشش کرتی ہے، اور ان کا تدارک کرنے کے لیے بھی جسم میں بندوبست ہے، اور ان کا تدارک عام طور پر اینٹی آکسیڈنٹس کے ذریعے ہوتا ہے۔ اینٹی آکسیڈنٹس وٹامنس میں بھی کچھ وٹامن ہیں جیسے اے ڈی سی، تو یہ بہت اینٹی آکسیڈنٹ ہیں۔ یہ ہماری ہیلدی ٹیشوز کے ساتھ جڑ کے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کچھ ایسی ساخت کی کمزوری ہوتی ہے، ایک ایسا ادھورا پن ہوتا ہے جو دوسروں کے ذریعے یہ ادھار لے کے کوئی نہ کوئی الیکٹرونز وہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اینٹی آکسیڈنٹس یہاں اپنی قربانی دیتے ہیں، اور پھر یہ جو فری ریڈیکلز ہیں ان کو ہٹا دیا جاتا ہے، جسم میں ایک جھاڑو پھرنے کا نظام ہے۔ تو یہ ایک بیلنس ہے جو قائم رہتا ہے کہ ہر روز ہمارے جسم میں اندرونی طور پر فری ریڈیکلز بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اپنی سٹریس کو مینیج کرنا چاہتے ہیں تو پھر سٹریس کو سمجھنا پڑتا ہے، جو کہ ہمارے اعصاب پہ ایک بے چینی کا سا بوجھ پڑتا ہے، تو اس کو ہم سٹریس کہتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے جسم کے اندر ایک فٹیگ کا جو ایلیمنٹ ہے جس سے کافی چڑچڑا پن بھی آتا ہے، اور یہ کئی دفعہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جسم میں اگر سوجن کا کہیں پروسیس ہو تو بہت زیادہ آکسیڈیٹیو سٹریس پیدا ہوتی ہے، اور اگر یہ سوجن جو ہے تا دیر رہے یعنی کرونک ہو کسی وجہ سے تو اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ جو فری ریڈیکلز ہیں ان کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جتنے بھی نشے ہوتے ہیں، جتنی بھی ڈرگز ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے جسم میں یہ فری ریڈیکلز بہت زیادہ پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کی کچھ جینیاتی وجوہات ہیں، کیونکہ یہ زہریلا ہے، اسی وجہ سے اس کو ہم ٹاکسک کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے جو لوگ شراب کے نشے میں دھت نظر آتے ہیں تو ہم ان کو انٹاکسیکیٹڈ کہتے ہیں۔ تو یہ جو انسانوں کے روابط کا پہلو ہے یہ ایک اسپرچول نیچر کی چیز ہے۔ تو ایک تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو فیملیز کے ساتھ ہمارا لین دین ہے، اور ورک پلیس پہ جو لوگ ہمارے ساتھ جن کے ساتھ ہم انٹریکٹ کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہماری مدد نہیں کرتی پر ہمیں اچھی بہت لگتی۔ اس طرح ڈرگز یہ چیزیں ہماری مدد نہیں کرتی پر یہ ہمیں فیلنگز بہت اچھی دیتی ہیں۔ لیکن جو دور رس اگر ہم اپنا کوئی فائدہ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک نیچرل ہائی کی طرف چلنا ہوگا، اور وہ جو نیچرل ہائی ہے وہ کوئی بہت لمبا منصوبہ نہیں ہے، وہ 15-20 دن مہینے میں جب آپ ایک منصوبے پہ عمل کرتے رہیں، یعنی 4 پہلو ہیں جن کو آپ بہت غور سے اگر آپ دیکھیں کہ اپنی ڈائٹ کو صحیح رکھیں، اپنی فزیکل ایکٹیویٹی کو صحیح رکھیں، اور اس میں ایسی ایکسرسائز نہ کریں کہ جو کہ آپ کے اندر پٹھوں کو یا ہڈیوں کو یا جوڑوں کو کوئی ڈیمیج کرے، اور اپنے آپ کو فکروں سے آزاد رکھیں۔ روحانی پہلو یہ ہے کہ کیا آپ کو اپنے آپ پر بھروسہ ہے؟ روحانیت بھروسے کا نام ہے۔ تو یہ روحانیت کے مختلف پہلو ہیں، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں اور دوسرے لوگ مل کے جب کسی کرائسس کا سامنا کرتے ہوئے اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے اور کوئی کمی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے فضل سے وہ کمی بھی پوری کر دے گی۔